بھی ہے. حدیث کو جب صحابہ کرام بیان کرتے تھے تو کانپنے لگتے تھے اسے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 5000 چند سو کچھ حدیثیں مروی ہیں. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث اگر کسی صحابی سے مروی ہے تو وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ چہیتے صحابی شروع کے دور میں شروع میں جب آقا علیہ السلام سے حدیثیں سنتے تھے تو بھول جاتے تھے. حضور علیہ السلام سے آپ نے عرض کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آقا آپ کی باتیں سنتا ہوں، پیاری پیاری حدیثیں آپ کی سنتا ہوں، بعد میں بھول جاتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ چادر لاؤ. اب وہ چادر ظاہر سی بات ہے پیاری آقا علیہ السلام ہی کی رہی ہوگی، اس کو جو ہے بچھا دیا حضور نے اور یوں کر کے چادر پہ ایسے کیا پیارے آقا علیہ السلام نے اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اس کو گٹھری کی طرح بنا کو ڈھالو. دوسری جگہ میں نے پڑھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ شکایت کی تھی یا رسول اللہ ذہن بہت کمزور ہے، آپ کی باتیں سنتا ہوں بعد میں بھول جاتا ہوں، حدیث بھول جاتا ہوں، تو آقا علیہ السلام ان کو اپنے سینے سے لگایا اور دعاؤں سے نوازا. پھر دعائے نبوی کا اثر یہ ہوا میں پیارے آقا علیہ السلام دعا فرمائیں اور وہ دعا رد ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تمام دعاؤں کو قبول کیا ہے. تو جب قوت حافظہ کی دعا کی پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی حدیث پاک آپ سنتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ بلفظ وہ حدیث آپ کو یاد رہتی تھی، لفظ بلفظ یاد رہتی تھی. اور وہ مکثرین صحابہ میں یعنی وہ صحابہ جنہوں نے احادیث کریمہ کو بہت زیادہ روایت کیا ہے انہی میں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. میں بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جب اپنے کسی شاگرد یعنی اصطلاح اس کو کہیں گے جو نیچے کا راوی ہو، جب بیان کرتے تھے تو بہت احتیاط ہوتی تھی، وہ کانپنے لگتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اقوال پر، ان کے آثار پر فقہ حنفی کی بنیاد ہے، جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو تھر تھر کانپنے لگتے تھے، پسینے آنے لگتے تھے. کیوں؟ کہ پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث اب روایت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ باتیں میں نے کیوں کہہ دی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں تھے اور حضرت شفیع تصغیر کے ساتھ ہیں اور ایک روایت میں شفیع عین آخر میں نہیں رہے گا یا شفیع، یہ ملک شام سے چل کر کے مدینہ طیبہ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں دیکھا کہ بھیڑ لگی ہوئی ایک مجمع ہے اور ایک بزرگ ہیں، وہ مدرس کی شکل ہے، وہ تعلیم دے رہے ہیں، پہچانتے نہیں تھے. انہوں نے مجمع میں سے کسی سے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں؟ تو مجمع والوں نے بتلایا یہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ماشاءاللہ سبحان اللہ. وہ بیٹھ گئے اور باتیں سننے لگے، حدیث سننے لگے. کہتے ہیں کہ جب مجمع ختم ہو گیا، بھیڑ چھڑ گئی، لوگ چلے گئے، تو صحابی رسول کے پاس میں گیا، بہت ادب کے ساتھ بیٹھ گیا، دو زانو ہو کر کے، جیسے کہ استاذ کے سامنے کوئی شاگرد بیٹھتا ہے، میں بھی بیٹھ گیا اور لوگ چلے گئے تھے. تو میں نے ان کو واسطہ دیا کہ آپ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے آپ نے براہ راست حدیثیں سنی ہیں، میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں اس منصب کا کہ آپ صحابی ہیں، مجھ سے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں بیان کیجئے. اب جو میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اخلاص کی بات کی ہے بہت اعلیٰ مقام ہے، اس کے پہلے کچھ لوازمات ہیں، اسی لوازمات میں سے ایک لازمہ کیا ہے؟ احتیاط بھی ہے. سنیے میری بات کو. تو جب انہوں نے واسطہ دیا کہ آپ صحابی رسول ہیں، مجھے حدیث بیان کیجئے کوئی خاص حدیث، تو صحابی رسول
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں بیان کروں گا. اتنا کہا اور اس کے بعد آپ کانپنے لگے. نشغا کا لفظ آیا ہے اور امام منذری رحمت اللہ علیہ نے یہ تشریح کی ہے کہ اغمی علیہ یعنی کہ بے ہوش ہو گئے, بے ہوشی کے قریب ہو گئے. اب آپ سوچئے میں حدیث بیان کرنا ہے, بے ہوشی کا کیا معاملہ؟ یہ احتیاط تھی صحابہ کرام کی. ثم افاق, پھر ان کو جب آرام ہوا, جب وہ پوری طریقے سے اپنے میں آئے اور رقت کم ہوئی تو پھر انہوں نے بات دہرائی حضرت شعیب کہ ہاں حضور فرمائیں, روایت کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار آپ کی حدیثیں سنیے, کوئی خاص حدیث اسے بیان کیجئے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بیان کروں گا, اور اس کے بعد کا جملہ بڑھایا, اشارہ کیا کاشان رسالت کی طرف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر پاک کی طرف, آپ کے بیت مقدس کی طرف, کہ اس گھر والے نے, اس گھر کے مکی نے مجھ سے جو بیان کیا بیان کروں گا. اتنا کہا تو وہی کیفیت طاری ہو گئی, وہ کانپنے لگے اور پسینہ چھوٹنے لگا. 3 مرتبہ یہ ہوا. میری مرتبہ جب ہو گیا تو آپ نے اپنے آپ پر قابو کیا. کس نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سنو, میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی.